بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری چینل کو لائک کرے، سبسکرائب بھی کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہے جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور خاموش دلوں کو بھی سنتا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے، تمہارے لیے دیر تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے۔ بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ ہوتا وہی ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے، پھر چاہے راستے ہمارے مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہو۔ ایک ہی خیال کا بار بار دل میں آ جانا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا تو اشارہ ہے قبولیت کی جانب، یا تو وار ہے شیطان کا برائی کی جانب۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے۔ وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں کبھی نہیں رد کرتا۔ جسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی، جان لو کہ وہ ہوگی ضرور۔ پوری دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو اور بھی مانگو۔ آنسو دعائیں ہی تو ہے، اور ایسی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم علیہ السلام اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی تکمیل تک پہنچائے گا۔ دعا مانگا کرو۔ دعا تو آپ کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق توڑی تو ہو سکتی، ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بلا اتفاق توڑی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا امتحان ہو۔ دعا قبول ہوتی ہے مختلف صورتوں میں، شکلوں میں، تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔
جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کن کا انتظار کرنا ہے۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو۔ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدلو۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ جس شخص کا اخلاق خراب ہو لوگ اس کی موت پر خوشی مناتے ہیں، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا۔ جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچتا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائے تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبی میں اضافہ کرے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا۔ انسان برا کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ انسان برا کب بنتا ہے؟ جب وہ آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنے بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ منافق کا علم اس کی زبان اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کے بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹاس ختم کرتا ہے۔ ایک سچا چاہنے والا
آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع یہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو نہ شکوہ کرو۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کچھ سیکھنا چاہتا تو اللہ اسے سکھانا چاہتا ہے۔ علم غافلوں پر مہربان نہیں ہوتا، نکموں اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے سستی اور غفلت سے بچے اور علم سیکھنے کے لیے ہمیشہ مشتاق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اللہ کی لاٹھی کانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ زندگی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اسے اپنے ہی جیے۔ انسان کی طرف سے ملنے والے غموں کی نظر کر کر عقل مندی نہیں۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹا بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو، محبت یا دعا ہو۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو وہ اتنا زیادہ ہی دے گا۔ گھٹنے ٹیک دو، مشکلات کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دے اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جائے، دل صاف کر دے، سب بوجھ اتار لے، وہ اللہ سب کی بہت قریب سے سنتا ہے۔ ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہ کر نہیں پاتا۔ ماضی کی دوڑ اگر اپنی جانب کھینچتی ہی رہے تو حال سے رشتے بہت کمزور پڑتا ہے۔ خدا ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہی ہوگا۔ یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتی نہیں، جو جانتے ہیں وہ آزما رہا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کے سامان کر رہا ہے۔ اسے یہ کرنے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور مسلمان کو صبر سے آزمایا جاتا ہے۔ ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔
ہمت کر، صبر کر، بگڑ کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے۔ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا دھوکہ ہے، صرف دھوکہ۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوگی۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے، دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتا ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کچھ کا۔ کچھ لوگ انسان کے سمجھانے سے نہیں، اللہ کی لاٹھی کھانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگ کی سازشیں ناکام ہوتی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس کا سفر کا مسافر بن جاتا ہے، پھر اللہ سے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رونا خامی نہیں، خوبی ہے اگر اس کا اظہار اللہ پاک کے سامنے کیا جائے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ اسی لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تکلیف اور پریشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے،
جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔